کلمہ ہے، اور یہ تیسرا کلمہ جو محبت کا، سپردگی کا اور ذمہ داری کا کلمہ کہلاتا ہے۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں یوحنا اس کا 26 سے 27 آیت۔ یوحنا 19 باب 26 سے 27 آیت۔ یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ آمین۔ اس کلمے میں ہم 4 پوائنٹ دیکھتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ، یسوع کی صلیبی موت کے وقت وہاں کون کون تھا۔ دوسرا پوائنٹ، یوسف اور یسوع کے بھائی کہاں تھے۔ تیسرا پوائنٹ، یسوع نے اے عورت کہہ کر کیوں پکارا۔ اور چوتھا پوائنٹ، یسوع نے یوحنا رسول کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی۔ تو میرے عزیزو، ہم پہلے پوائنٹ پر غور کرتے ہیں کہ یسوع کی صلیبی موت کے وقت وہاں کون کون تھا۔ تو آپ آیت نمبر 25 میں دیکھ سکتے ہیں، یوحنا 19 کی 25 آیت میں، اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی تھی، اور وہاں پر خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا بھی تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ وہ عورتیں ہیں جو خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت سے لے کر یسوع مسیح کے مرنے تک خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو جب خداوند یسوع مسیح پکڑے گئے تو خداوند یسوع مسیح کے شاگرد سب یسوع کو چھوڑ کر بھاگ گئے، اور یہاں تک کہ پطرس جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تھا، اس نے بھی 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا اور وہ بھی وہاں سے چل دیا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورتیں جو خداوند کی صلیب کے پاس ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کا شاگرد یوحنا جو خداوند کے پاس ہے، تو میرے عزیزو، ان عورتوں کی موجودگی اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ یہ عورتیں اپنے خداوند سے کامل محبت رکھتی ہیں، اور کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ میرے عزیزو، سب شاگرد ڈر کے مارے بھاگ گئے، لیکن یہ عورتیں، ان کے اندر کسی قسم کا ڈر، کسی قسم کا خوف نہیں آیا، بلکہ یہ اپنے خداوند کی محبت سے بھری ہوئی تھی، اور ان عورتوں کی وہاں موجودگی ان کا پرعزم ہمت اور دلیری کی مثال ہے۔ تو میرے عزیزو، آج بھی اگر ہم دیکھیں تو عورتیں خداوند سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہیں۔ چرچ ہو، سیمینار ہو، جہاں بھی ہو، میرے عزیزو، عورتیں بڑھ چڑھ کر وہاں پر موجود ہوتی ہیں، خداوند سے محبت کرتی ہیں، اور آج بھی عورت خداوند کی خدمت میں سب سے آگے ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب کوئی عورت، جب کوئی بہن خداوند کی خدمت کرتی ہے تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں، بلکہ ان کی حوصلہ شکنی نہ کریں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس بھی عورتیں ہی تھیں، اور خداوند یسوع مسیح نے عورت کو یہ شرف دیا کہ عورت ہی کے وسیلہ سے اس دنیا میں گناہ آیا، اور عورت ہی کے وسیلہ سے خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، اور عورت ہی خداوند کی صلیب کے پاس تھی، اور عورت ہی جب خداوند کو دفنانے کے لیے لے کر گئے تو تب بھی وہاں عورت ہی تھی، اور دوسرے دن بھی عورت ہی جب خداوند یسوع مسیح قبر میں تھے تو خداوند یسوع مسیح کو خوشبو لگانے کے لیے جا رہی تھی۔ تو میں عورتوں کی خدمت کے لیے اور عورتوں کے لیے میں خداوند کی تہہ دل سے شکر کرتی ہوں، اور میں ان کی بڑی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ جب بھی کوئی عورت خداوند کی خدمت کرتی ہے تو خداوند اس کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح جی بھی اٹھے تو خداوند نے عورت ہی کو بولا کہ جاؤ میرے شاگردوں کو خبر دو۔ کتنی خوبصورت بات ہے، وہ شاگرد جو 24 گھنٹے خداوند کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، جب خداوند یسوع مسیح دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، تو وہ سب خداوند یسوع مسیح کو چھوڑ کر چلے گئے، لیکن عورت محبت کی، وفا کی ایک کامل مثال ہے۔
आमीन। आगे हम दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं कि यूसुफ जो खुदावंद यीशु मसीह का जिस्मानी बाप था, यूसुफ और खुदावंद यीशु मसीह के भाई कहाँ थे। तो मेरे अजीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत से पहले यूसुफ का जिक्र है, उसके बाद यूसुफ का कलाम मुक़द्दस में कहीं भी जिक्र नहीं मिलता। तो हो सकता है कि यूसुफ वफात पा चुके हों और खुदावंद यीशु मसीह के भाई जो यीशु पर ईमान नहीं लेकर आए थे, वो यीशु मसीह को छोड़कर जा चुके थे। अब हम तीसरे पॉइंट पर गौर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने आए औरत कहकर क्यों पुकारा। तो मेरे अजीज़ों, लोगों का नज़रिया है कि आए औरत पुकारना बेअदबी का लफ्ज़ है, जबकि मेरे अजीज़ों अगर हम उर्दू की अदब में देखें तो आए औरत बेअदबी का अंसर ज़ाहिर करता है। लेकिन अगर हम यूनानी में देखें तो आए औरत कहना बड़े अदब और एहतराम का लफ्ज़ है, जैसे हम मैम या मैडम कहकर पुकारते हैं। मेरे अजीज़ों, अगर हम अंजील मुक़द्दस में भी देखें तो मत्ती 15:25 में भी खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, कनानी औरत से कहा कि आए औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। इसी तरह लूका 13:12 में भी देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने कुबड़ी औरत से कहा कि आए औरत, तू अपनी बीमारी से शिफा पा। अगर हम यूहन्ना 14:21 में भी देखें तो सामरी औरत से भी खुदावंद ने आए औरत कहा। यूहन्ना 20:13 में भी खुदावंद ने कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है। अगर हम पतरस रसूल का भी देखें, पतरस रसूल जब खुदावंद के सलीब के पास था तो उसने भी उस लौंडी को आए औरत कहकर पुकारा। अगर हम पैदाइश 3:15 में भी देखें तो ये इलाही लक़ब है जो खुदावंद ने पैदाइश में दिया कि मैं औरत और तेरी नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। ये आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, पैदाइश 3 बाब उसकी 15 आयत में, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। तो मेरे अजीज़ों, ये पैदाइश की पहली पेशन गोई है जो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पूरी की। खुदावंद यीशु मसीह औरत की नस्ल से थे और खुदावंद यीशु मसीह ने औरत की नस्ल से होकर अबलीस के सर को कुचला। आमीन। आगे हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत शुरू की तो खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ को माँ कहकर पुकारना ख़त्म कर दिया। अपनी खिदमत के आगाज़ में उन्होंने माँ कभी भी नहीं बोला। काना गलील की शादी में भी हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मुकद्दसा मरियम को आए औरत कहा। यीशु 30 बरस तक अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता रहा, उनके ताबिया रहा, लेकिन ज़मीनी खिदमत में जब उसने आए औरत कहा तो इसका ये मतलब है कि खुदावंद यहाँ मुकद्दसा मरियम को बताना चाह रहे थे कि अब हमारा वो रिश्ता नहीं रहा, बल्कि अब खुदावंद यीशु मसीह अपने इलाही मिशन, खुदा बाप के मिशन को पूरा करने जा रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, माँ पुकार कर कहने का रिश्ते को कायम रखने के मुतरादिफ था। अगर खुदावंद यीशु मसीह आए औरत ना कहते, मुकद्दसा मरियम को माँ ही कहते, तो ये रिश्ता हमेशा बरकरार रहता। और मुकद्दसा मरियम का खुदावंद यीशु मसीह सिखा रहे थे कि अब अगला तलब जो मुकद्दसा मरियम का यीशु मसीह के साथ है वो बेटे का नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह के बेटे के साथ अब मुकद्दसा मरियम का तलब होगा। और औरत को पुकारना ये भी जाहिर करता है कि अब वो पुराना रिश्ता नए रिश्ते में तब्दील हो चुका है। जो मसीह
اور شاگرد کا ہے۔ اب ہم چوتھے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یوحنا رسول کو ہی یہ ذمہ داری کیوں دی؟ تو میرے عزیزو، یوحنا رسول وہ شاگرد ہے جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تھا، اور خداوند یسوع مسیح اس سے محبت بھی رکھتے تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے یوحنا کو یہ عزت بخشی کہ اب وہ خدا کی ماں کو وہ سنبھالے اور خدا کی ماں کا وہ خیال رکھے اور وہ مرتے دم تک اس ذمہ داری کو نبھائے۔ تو میرے عزیزو، یوحنا رسول نے ایسا ہی کیا۔ وہ اسی وقت خداوند یسوع کی ماں مریم کو اپنے ساتھ لے کر چلا جاتا ہے اور مرتے دم تک وہ اس کی خدمت کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب خدا ہمیں بھی کوئی ذمہ داری دیتا ہے اور اگر ہم اس ذمہ داری کو بخوبی محبت سے نبھاتے ہیں تو خداوند ہمیں اور بھی ذمہ داریاں دیتا ہے۔ جیسا کہ یوحنا رسول اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا تو خداوند یسوع مسیح نے اس پر اپنا مکاشفہ ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ آنے والی تمام باتیں یوحنا رسول کے ذریعے جو ہے اس پر ظاہر کر دی۔ تو میرے عزیزو، خداوند ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ جو وہ ہمیں ذمہ داری دیتا ہے ہم اس کو دل سے نبھائیں۔ آپ میرے ساتھ ہوسیا 11 باب کی 4 آیت دیکھ سکتے ہیں۔ ہوسیا 11 باب اس کی 4 آیت، میں نے ان کو انسانی رشتوں اور محبت کی ڈوریوں سے کھینچا۔ تو میرے عزیزو، خداوند نے ہمیں اور تمام انسانی رشتوں کو محبت کی ڈور میں باندھا ہے، اور اس کا حاصل کلام یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کے اور زمینی اپنے رشتوں کی بخوبی کیئر کریں، ان کی خدمت کریں، اور اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کامل محبت رکھیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ پیدائش سے لے کر مکاشفہ تک خداوند نے محبت ہی کا پیغام دیا ہے۔ خدا محبت ہے، اور ضرور ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور اپنے والدین کی عزت کریں، ان کی خدمت کریں، اور ہم دکھ میں تکلیف میں کبھی بھی اپنے والدین کو بھول نہ جائیں، بلکہ یسوع کی طرح دکھ میں مصیبت میں بھی ان کی فکر کریں۔ خدا یسوع مسیح اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو کثرت کی برکت دے، آمین۔